ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے. ایک مزدور جس کا نام تصور کر لیتے ہیں بشیر ہے، صبح سویرے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے ایک لمحہ رکتا ہے. اس کے چہرے پر سوال لکھا ہے، اگر میں بیمار پڑ گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف بشیر کا نہیں، یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا سوال ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں فلاحی ریاست یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جنم لیتا ہے. فلاحی ریاست کیا ہے؟ ایک سادہ کہانی. فلاحی ریاست دراصل ایک نظام ہے جہاں حکومت صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ انسان کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ ریاست اپنے شہریوں کو تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع اور مشکل وقت میں سہارا فراہم کرتی ہے. مثلا اگر آپ ناروے، سویڈن یا ڈنمارک جیسے ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر شہری کو بنیادی سہولیات ریاست دیتی ہے. وہاں کوئی بشیر اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اس طرح پریشان نہیں ہوتا. معیشت اور فلاح ایک نازک توازن ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ فلاحی ریاست کی معیشت چند بنیادی اصولوں پر چلتی ہے: برابری یعنی ایکویٹی، دولت کی منصفانہ تقسیم، موثریت یعنی ایفیشنسی، وسائل کا بہتر استعمال، رسک شیئرنگ، بیماری، روزگار، بڑھاپے کے خطرات کو بانٹنا. اس حوالے سے بہت سی چیزیں مینیج کی جاتی ہیں. اس کے باوجود زندگی کا معیار برقرار رکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ حکومت ٹیکس کے ذریعے حاصل کرتی ہے. یعنی امیر زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور وہی پیسہ غریب کی فلاح پر خرچ ہوتا ہے. فلاحی ریاست کے ٹولز کیا ہے؟ فلاحی ریاست صرف نعروں سے نہیں بنتی، اس کے پاس کچھ عملی اوزار بھی ہوتے ہیں. مثلا نقد امداد جیسے کہ پینشن، بے روزگاری الاؤنس، سروسز ان کائنڈ ڈفرینٹ تھنگس، اور صحت، سوشل انشورنس، بیماری، حادثے، بڑھاپے میں سہارا. یہ وہ نظام ہے جو ایک عام شہری کو زندگی کے نشیب و فراز میں سنبھالتا ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آئیے بشیر کی طرف واپس چلتے ہیں. پاکستان میں بشیر کو نہ مکمل صحت کی سہولت میسر ہے، نہ معیاری تعلیم، نہ بے روزگاری کا کوئی مؤثر تحفظ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ریاستی ماڈل ابھی بھی سیکیورٹی اسٹیٹ یعنی سیکیورٹی اورینٹڈ اسٹیٹ ہے، نہ کہ ویلفیئر اورینٹڈ اسٹیٹ. سب سے بڑی رکاوٹ ترجیحات کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ بجٹ کا بڑا حصہ دفاع، سیکیورٹی اور ترقیاتی امور کہنے کو ان پہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک پیچیدہ جغرافیائی یا سیکیورٹی ماحول میں واقع ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحت پر خرچ جی ڈی پی کا تقریباً 2 سے 1% ہے، تعلیم پر تقریباً 2% کے قریب، جبکہ فلاحی ریاستوں میں یہ شرح 5 سے 8% تک ہوتی ہے. ٹیکس نظام یہاں پہ کمزور ہے. ایک اور مسئلہ ٹیکس کا ناقص نظام بھی ہے. پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح تقریباً 9 سے 10% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 25 سے 35% ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ بڑے پیمانے پہ فلاحی پروگرام چلا سکے. اور جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا بڑا حصہ بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے، یعنی غریب اور امیر دونوں برابر ادا کرتے ہیں، جو کہ ناانصافی ہے. اشرافیہ کا قبضہ، ایلیٹ کیپچر ہے یہاں. ایک اور کہانی، ایک ایسا نظام جہاں طاقت اور وسائل چند ہاتھوں میں مرتکز ہیں. یہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے؟ جہاں پالیسیاں عام آدمی کے بجائے طاقتور طبقے کے مفاد میں بنتی ہیں. نتیجہ یہ کہ فلاحی پروگرام بھی اکثر سیاسی مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ پروگرام مگر نظام نہیں ہے. پاکستان میں فلاحی پروگرام بہت ہے. احساس پروگرام ہے، صحت کارڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جی ہاں، یہ سب اہم اقدامات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام ہیں ایک دوسرے سے مربوط نہیں، طویل مدتی پائیداری نہیں رکھتے، لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے یہ کو پالیسی نہیں دیتے. یعنی یہ وقتی سہارا تو ہیں، مستقل حل نہیں. فلاحی ریاست بننے کے لیے کیا ضروری ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان واقعی بشیر کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنا ہوں گی. ایک، طاقت کی نچلی سطح تک منتقلی. مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ فیصلے عوام کے قریب ہوں. دوسرا، ٹیکس اصلاحات کہ امیروں پر مؤثر ٹیکس، زراعت اور ریل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانا، ٹیکس چوری کا خاتمہ. اور تیسرا، معیشت کی ترقی. بغیر مضبوط معیشت کے فلاحی ریاست ممکن نہیں. برآمدات، صنعت اور ٹیکنالوجی پر توجہ دینا ہوگی. اور چوتھا، شفاف جواب دہ نظام جس میں کرپشن کا خاتمہ ہو. ایک اہم سوال
کیا فلاحی ریاست معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے؟ یہ ایک عالمی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ فلاحی سہولیات لوگوں کی محنت کو کم کر دیتی ہیں، حکومت کا حجم بڑھا دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر درست توازن رکھا جائے تو فلاحی ریاست عدم مساوات کم کرتی ہے، انسانی سرمایہ ہیومن کیپٹل بہتر بناتی ہے، معیشت کو زیادہ مستحکم بناتی ہے۔ دنیا سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں تو وہاں ٹیکس زیادہ ہے لیکن خدمات بھی اعلیٰ معیار کی ہیں۔ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ انہیں اعتماد ہے کہ حکومت وہ پیسہ ان پر خرچ کرے گی۔ پاکستان میں اصل مسئلہ شاید وسائل سے زیادہ اعتماد کا ہے، اور یہ بحران ہے۔ کہانی کا انجام یا آغاز واپس آتے ہیں بشیر کی طرف۔ وہ اب بھی ہر صبح یہی سوچتا ہے کہ اگر کل کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ فلاحی ریاست کا مطلب یہی ہے کہ بشیر کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ریاست کا اصل امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ریاست کی طاقت اس کے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے شہریوں کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ اگر چہرے مطمئن ہوں تو ریاست مضبوط ہے، اگر چہرے پریشان ہوں تو پھر ہمیں اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان کے پاس وسائل بھی ہیں، صلاحیت بھی، ضرورت صرف ایک نئے ویژن کی ہے جہاں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انسان بھی مرکز میں ہو، کیونکہ آخرکار ایک ریاست کی اصل کامیابی اس میں نہیں کہ وہ کتنی جنگیں جیتتی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی زندگی کتنی آسان بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعی ایک فلاحی ریاست بنے تو اس مکالمے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ سوال سے شروع ہوتی ہے۔